اگر آپ حالات کی تبش اور لوگوں کے سخت رویوں کی وجہ سے پریشان ہیں اور جلد گرم ہو جاتے ہیں تو یقیناً یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ السلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹل مین۔ ایک نوجوان صاحب علم بزرگ کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا کہ بابا جان، میں اکثر لوگوں کے تانوں اور رویوں سے بہت جلد گرم ہو جاتا ہوں۔ میرا دل کرتا ہے کہ میں لوگوں سے لڑائی کروں، لیکن میں ایک اصلی ہیرا، میں ایک قیمتی ہیرا اور قابل انسان بننا چاہتا ہوں۔ آپ مجھے اس کے بارے میں کچھ رہنمائی کریں۔ تو بابا جان نے بات سمجھانے کے لیے اس کو ایک سٹوری کا سہارا لیا اور کہا کہ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک بادشاہ نے ایک تھیلے میں اصلی ہیرے اور کانچ کے ٹکڑے ڈال کر شہر میں اعلان کیا کہ جو جوہری بھی ان اصلی ہیروں اور کانچ کے ٹکڑوں میں فرق کرے گا اس کو منہ بولا انعام دیا جائے گا۔ تو جیسے ہی بادشاہ نے یہ اعلان کیا تو شہر کے بہت سے جوہری بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے اور ان اصلی ہیروں اور کانچ کے ٹکڑوں کو علیحدہ کرنے کا چیلنج قبول کیا۔ لیکن دوستو، اکثر جوہری یہ کام صحیح طریقے سے سر انجام نہ دے پائے۔ تو ایک دن اسی دوران ایک نبینہ شخص بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا اور فرشی سلام کرنے کے بعد اس نے یہ چیلنج قبول کرنے کا دعویٰ کیا۔ تو بادشاہ طنزیہ لہجے میں مسکراتے ہوئے کہا کہ یہاں تو بڑے بڑے بصیرت والے، دیکھنے والے، بینائی والے بھی یہ کام نہیں کر پائے، تم یہ کیسے سر انجام دے سکتے ہو؟ تو اس نے اپنے علم کے بلبوتے پر اس چیلنج کو قبول کرنے کی دوبارہ اپیل کی۔ تو بادشاہ نے اس کو وہ تھیلا تھمایا اور کہا کہ ایک دن کا آپ کے پاس ٹائم ہے، کل آپ نے اس کا رزلٹ ہمارے سامنے پیش کرنا ہے۔ اگلے دن جیسے ہی وہ نبینہ شخص بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا تو اس نے اصلی ہیرے اور کانچ کے ٹکڑوں کو علیحدہ علیحدہ میز پر رکھ دیا۔ تو درباری جوہری دیکھ کر بڑے حیران ہوئے اور بادشاہ کو کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت، اس نبینے شخص نے بالکل اپنا کام ٹھیک کیا ہے۔ تو جیسے ہی بادشاہ نے ان اصلی ہیروں اور کانچ کے ٹکڑوں کو علیحدہ علیحدہ دیکھا تو بادشاہ بڑا حیران ہوا۔ اس نے کہا کہ ان کانچ کے ٹکڑوں اور اصلی ہیروں میں کوئی فرق محسوس ہی نہیں ہوتا، یہ اس طرز کے تراشے گئے ہیں کہ بڑے بڑے جوہری بھی یہاں پہ ناکام ہو گئے ہیں، لیکن آپ نے یہ کام کیسے کر لیا؟ تو اس نبینے شخص نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ کون سا مشکل کام تھا، میں نے ان سب ہیروں کو جو اصلی اور کانچ کے تھے ان کو کڑی دھوپ میں رکھا تھا، اور جو اصلی ہیرے تھے وہ کئی گھنٹے لگاتار دھوپ میں رہنے کے باوجود بھی ٹھنڈے رہے، لیکن جو کانچ کے ٹکڑے تھے وہ گرم ہو گئے۔ تو بادشاہ سلامت، میں نے اس فارمولے کی مدد سے ان اصلی ہیروں اور کانچ کے ٹکڑوں کو علیحدہ علیحدہ کیا۔ تو بادشاہ سلامت اس کے علم و حکمت پر بڑا خوش ہوا، تو اس نے ڈھیر سارا انعام دے کر اس کو جانے کی اجازت دی۔ جیسے ہی وہ نبینہ شخص دربار سے رخصت ہوا تو بیٹا ہمارے لیے ایک بڑا اہم پیغام چھوڑ گیا کہ اگر کوئی انسان قیمتی ہیرا اور بڑا مقام حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو بھی لوگوں کے سخت رویوں، حالات کی تبش اور مشکلات سے جلد گرم نہیں ہونا چاہیے۔ تو بابا جان نے بات کو بڑھاتے ہوئے کہا کہ بیٹا، بڑی منزل کے مسافر چھوٹے جھگڑوں میں نہیں پڑتے، اور بانو قدسیہ کی بات بتاتے ہوئے کہا کہ بیٹا، اصلی ہیرا جو لوگوں کے دباؤ کو، پریشر کو اور سخت رویوں کو برداشت کر لیتا ہے وہ ہیرا بن جاتا ہے، اور جو ان باتوں سے جلس جاتا ہے، جل جاتا ہے، وہ کوئلہ بن جاتا ہے۔ تو بیٹا یہ اب آپ پہ انتخاب ہے کہ آپ کوئلہ بننا پسند کرو گے یا قیمتی ہیرا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں آسانیاں بانٹنے والا اور آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے۔ پاکستان زندہ باد۔